الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ سورہ یوسف کا آخری ہے، چونکہ یہ یہود نے کہلا کے بھیجا تھا ایک گروہ کو کہ یہ سوال جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اب بس جب سمیٹی جا رہی ہے تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ ہم نے انسان ہی بھیجے، مرد بھیجے، رجال سے مراد اصل میں یہی کہ انسانوں میں سے بھیجے۔ من اہل القریٰ اسی بستی میں سے ہوتے تھے، بستی والے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، وہ بستی والوں کو اچھی طرح جانتے تھے، بستی والے ان کے کردار سے بھی واقف تھے۔ اب یہ نا میں کہیں جا کے چائنا میں یا کینیا میں جا کے میں خطاب کرتا ہوں تو انہیں کیا پتہ میں پیچھے 10 بندے مار کے آیا ہوں یا 10 آدمیوں کی زمین میں نے دبائی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ میری شکل دیکھے گا، میرا ہاتھ چومے گا، مگر اس سے اتمام حجت نہیں ہوتا۔ اتمام حجت یہ ہے کہ کہنے والی ہستی خود عمل کر کے دکھائے اور اس کے عمل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ تو کسی رسول کا انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی فضیلت ہے، فخر انسانیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انسانیت کے پودے کا پھول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت جن مراحل سے بھی گزری ہے، اللہ کا ٹارگٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول، آخری شریعت، فائنل احکامات حلال حرام ان کے ذریعے۔ پہلے رسولوں کے زمانے میں بالکل ٹیمپریری اور عارضی اور ٹرانزٹ دور سے گزری ہیں امتیں۔ شریعتیں اب نہیں ہوگی تبدیل، اس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلے حلت اور حرمت کی وجہ اس کی خباثت اور اس کی جو ہے وہ طیب ہونا نہیں تھا، بلکہ سزا کے طور پر بھی کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ وَعَلَى الْيَهُودِ، یہود چونکہ ٹیڑے تھے، اب بھی ٹیڑے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان پر بہت ساری چیزیں جو خبیث نہیں تھیں، اصل میں حلت اور حرمت کی وجہ ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ رسول فائنلی طیب چیزیں ان کے لیے اگرچہ پچھلی شریعتوں میں حرام ہو چکی ہوں، سزا کے طور پر ان کو دوبارہ حلال کر دے گا، اور خبیث چیزیں جتنی ہم سب کو وہ حرام کر دے گا۔ اب جس چیز کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ طیب ہے یا خبیث۔ دو ہی تقسیمیں کی گئیں، یہ اخلاق میں بھی یا طیب ہوگا یا خبیث اخلاق ہوگا، یہ بندہ بھی یا طیب ہوگا یا خبیث ہوگا۔ اسی طرح کھانوں میں بھی یا طیب ہوگا یا خبیث ہوگا۔ پیشاب کسی جانور کا بھی کسی شریعت میں بھی کسی زمانے میں بھی طیب شمار نہیں ہو، وہ خبیث ہی رہا ہے۔ انسانیت اسے اباح کرتی رہی، اس کی طبیعت، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی ہم ہندو کو گائے کا پیشاب پینے کا طعنہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پاور ڈرنک کے طور پہ پیا جاتا ہے۔ اب جائیں سلاجے بھرے ہوئے سعودیہ کے اندر، اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کلما یاکل لحمہ فلا باس فی لحمہ فی بولہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ تو صرف گائے کا پیتے ہیں، اب تو سارے حلال جانوروں کا جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں فقہی اختلاف بھی ہے کہ حلال جانور کون سا۔ گھوڑا تو سب کے نزدیک جو ہے وہ حلال ہے، اس کو اس لیے منع کیا گیا کھانے سے کہ اگر اس کو کھا لو گے تو جنگیں کس طرح کرو گے تم، یہ تمہارا اپنا جنگی ہتھیار ہے، لہٰذا اس کو کھانا روکا گیا۔ اس کے آفٹر ایفیکٹس کی وجہ سے، سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے گھوڑا حلال ہے۔
اور کچھ فقہا کے نزدیک جن میں امام مالک بھی ہیں گدھا بھی حلال ہے. گھریلو گدھے حرام کیے گئے تاکہ سواریوں میں مشکل نہ پیدا ہو جائے. سارے گدھے تم لوگ، اس لیے کہ گدھا بھی سواری کا جانور تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا. والخیل والحمار والبغال والحمیر، یہ سارے اکٹھے کیے، یہ سواری کے جانور ہیں. تو اس لیے اس کو منع کیا گیا کہ گھریلو گدھا تم نہیں کھا سکتے. خیبر والے دن اس کو منع کیا. لیکن جو حمر البریہ ہیں جیسے زبرے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. تو اگر آپ پیشاب ان کا پینا شروع کر دیں گے جن کو آپ حلال کہہ رہے ہیں تو پھر تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو گئے. تو پیشاب کبھی بھی حضور کی اونٹنی کا بھی کبھی جو ہے وہ طیب نہیں تھا. حضور نے اپنی اونٹنی کا پیشاب نہیں کسی کو پلایا. سوال تو یہ ہے کہ اگر اونٹ کا پیشاب شفا ہے تو پھر تو قصوہ کا پیشاب حضور کو پلانا چاہیے تھا، سبیل لگانی چاہیے تھی. اس لیے کہ اس پہ تو وہی بھی نازل ہوتی تھی. جب حضور اس پہ تشریف لائے مدینے تو ہر محلے والا، ہر قبیلے والا کہتا تھا میرے یہاں اتریں آپ ہمیں عزت بخشیں. تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اترکوہا فانہا مأمورہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اس نے کہاں سٹے کرنا ہے. جہاں وہ پہلی دفعہ رکی حضور نے وہاں مسجد نبوی بنوائی. یہ دیکھیں آپ، یہ ہے مومن کے ایمان کا مرکز مسجد، سب سے پہلی فکر اس کی. اور آپ دیکھیں بندہ جہاں بھی جو ایمان والا ہے جہاں کہیں بھی جاتا ہے کسی کے یہاں تو سب سے پہلے پوچھتا ہے یہاں مسجد کہاں ہے، قریب کوئی مسجد ہے. اور گھر والوں کو قبلہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ قبلہ کہاں ہے. خاص کر کے یورپ میں جو یہاں سے دوست جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے پوچھا قبلہ کدھر ہوگا تو کبھی پڑھی ہی نہیں. حرم میں گئے ہم عمرے پہ تو مسجد بلال اپنا باب جو فتح ہے اس کے اوپر ایک بلال ہوٹل تھا، اس کے نیچے نائیوں کی دکانیں تھیں. تو ہم پہنچے کوئی تیسرے پیر جا کے، اذان ہوئی. اچھا اذان وہاں دو ہوتی ہیں، ایک تہجد کی ہوتی ہے، ایک پھر فجر کی ہوتی ہے. تو میں گیا اور میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ یار یہ فجر کی اذان ہوئی، کتنے بجے فجر ہوتی ہے؟ کہتا پاجی ایسی کدی پڑھی نہیں. پنجابی تھا. سچی پوچھو تو ٹائم دا پتہ کوئی نہیں کنے بجے ہوندی ہے، لیکن اے جڑی اذان ہوئی ہے یہ شاید تہجد دی ہوئی. وہ پردہ کھینچ کے اندر ہو جاتے ہیں، بالکل باب فتح کی سیڑھی چڑھے تو وہ اوپر ان کا شاید ارباب بھی ان کو اجازت نہیں دیتا ہوگا ٹائم نہ ضائع کریں، وہ خود بھی ہڈ آرام ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو مکے کے اندر رہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. یہ آپ ہیں جو تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں اور جناب علی کھنچے جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کوڑے مار کر وہاں سے نکالا کرتے تھے، نکلو جاؤ اپنے گھروں میں، بجائے اس کے کہ تم یہاں ہو اور تمہارا دل اپنے گھر میں ہو. یہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو اور تمہارا دل یہاں ہو. بدو جب آیا کرتے تھے دور دور سے تو رویا کرتے تھے داڑیں مار کے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا کما کنتم ثم قست قلوبنا، ہم بھی کبھی تمہاری طرح رویا کرتے تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے، عادی ہو گئے، یوز ٹو ہو گئے. تو وہاں مکے میں آپ رہیں 10 دن بندہ قیام کرے تو آپ دیکھیں 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے وہاں پہ. اور جماعت والی پڑھیں گے تو 1:25 اور 1:35 دو حدیثیں ہیں، تو 1,00,000 کی 35 لاکھ ہو گئیں آپ اکیلے پڑھنے کی نسبت. لیکن بندے کیا کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تک صف پہنچے، اپنے ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں اور مصلی سیدھا کر کے وہیں سڑک پر نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ شوق ختم ہو گیا کہ اب وہاں جاننا جی رہے جو اسود کے سامنے پڑھنی ہے جی، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پڑھنی ہے جی، مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا ہے، خود ہی آ جائے گی یہاں تک صف تو یہیں پڑھ لیں گے، اللہ خیر سے. شوق مر جاتا ہے. 2-4 دن جا کے شوق سے روضہ رسول پہ درود پڑھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد زیارہ 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 سے سارا دن مارے مارے پھرتے ہیں. تو یہ قدرتی بات ہے. ہمیں بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. آپ تو رنگ برنگی مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم جب نئی مسجد میں جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. جب کبھی یہاں چھٹی کر کے شارجہ 1 آدھ دن کے لیے جانا پڑے بہت سکون آتا ہے نماز میں.
یوز ٹو ہوگا میں، قدرتی بات ہے۔ تو عرض یہ کیا گیا تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اسی گاؤں کا ہو، اسی محلے کا ہو، وہاں وہ بات کرے حق، تاکہ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہے تو گاؤں والے انگلی اٹھائیں گے، بھائی صاحب تسی پہلے اپنا تے کام کر کے آؤ نا جڑا تسی کیتا ہے، تو پھر مزہ ہے۔ تم بستی والوں کی اصلاح کرو گے، بستی والے تیری اصلاح کریں گے، ساری بستی جنت میں چلی جائے گی۔ اب ہم ہیں مہاپاپی، باہر جا کے ہم کرتے ہیں، ایک یہ بھی نفسیاتی ہوتا ہے، اپنے یہاں نہیں کرنا۔ ایک صاحب بہاڑی سے چلے تو وہ اس علاقے کے جاگیردار تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ تیار ہو گئے نکلنے کے لیے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اتھوں نکل کے تے پھر، یعنی میں یہاں مسجد میں کھڑا ہو کے کہوں کہ جی تشریف رکھیں جی، ہماری فلاح اور ہماری نجات اس میں ہے جی، بیٹھیں جی اللہ رسول کی بات سنیں گے، تو کہتے سارے میرے آری نے، میں دبکا مارا ساری مسجد پر ہی جائے بھائی جی، اب میں یہاں کھڑا ہو کے یہی کروں ان کے سامنے کہ بیٹھیں تشریف رکھ، میں ملتانوں نکل کے پھیر کرائیں۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا امتحان اتھے ہی، تو ان ہاریوں کی منتیں کر جس طرح مصطفیٰ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شان کوئی ان سے زیادہ نہیں، یہیں نفس کو مارنا ہے تو مارنا ہے، اس سے باہر بات نہیں بنے گی، وہ جو مارنا ہے سانپ وہ اسی جگہ مرے گا۔ تو وہ بستی والوں کی اصلاح کرے، بستی والے اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کا اشارہ کریں، بھئی یہ آپ میں مولانا اسماعیل صاحب، اسماعیل شہید، ہندوستان میں ہندوؤں کو دیکھ کے دوسری شادی نہیں کی جاتی تھی خواتین کی، بس جو بیچاری بیوہ ہو گئی وہ ستی تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کی دوسری شادی کا تصور ہی نہیں، برا سمجھتے تھے اس کو۔ جیسا ہندوؤں میں کزن میں شادی نہیں ہوتی، تو ہندوستان میں رہنے والے جو بعض علاقے ہیں جہاں ان کی اکثریت ہے، وہاں کے مسلمان بھی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی بالکل وہ بہن ہی سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ بڑی غلط بات ہے۔ اللہ نے یہ سارے رشتے نام لے کے حلال کیے ہیں، تیرے پھپھی کی بیٹی، تیرے چچا کی بیٹی، تیرے خالہ کی بیٹی، حضور کو نام لے کے کہا تیرے لیے حلال کی گئی، نہ کریں آپ، لیکن اس کو حرام کی طرح مت قرار دے دیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں لوگ کھڑے ہو کر نفل پڑھنا ممنوع سمجھتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ ان کا، ہمارے یہاں دیکھو پاکستان اچھا بلا جوان ہوگا کڑیل، سارا دن ڈنگروں کے پیچھے بھاگے گا، نفلوں کی باری آئے گی بیٹھ جائے گا گھٹنے ٹیک۔ بھئی یہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، لیکن اس وقت جب گھٹنے درد کرتے تھے، ساری ساری رات قیام کی ہے، 6 پارے پڑھ کے اگر حضور وطروں کے بعد 2 نفلوں میں بیٹھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، حضور نے صحابہ کی تصحیح کی، بیٹھے ہوئے کو پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا تم بیٹھ کے پڑھتے تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اجر آدھا ہوتا ہے، اس میں قیام کا اجر کوئی نہیں ہوتا۔ حضور نے سواری پہ پڑھے ہیں نفل، جب فرض آیا اتریں زمین پر کھڑے ہو کے پڑھیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیام فرض ہے، فرضوں میں قیام فرض۔ اب سواری پہ حضور کھڑے تو نہیں ہو سکتے تھے نا، وہ تو سچویشن ایسی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وقت ضائع نہیں کیا، آپ نے اس پر نفلوں کی، یہ تعلیم ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے آپ کا وضو ہے تو بسم اللہ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایئر ہوسٹسوں کو دیکھتے پھریں کہ کپڑے کیسے ہیں اور باقی چیزیں کیسی ہیں، پڑھ سکتے کوئی۔ قبلے کا کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پھرتی رہتی تھی، آپ سواری پہ پڑھتے رہتے، اس میں قبلے کی بھی کوئی پابندی نہیں، سواری پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں وہ بنا لیا گیا قانون کہ جی جوان آدمی نے بھی نفل بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہا ہے، عربی آیا، اس نے اس کو ہلا کے پوچھا میں سلام پہ رہا ہوں، ہلایا، خیر ماشاءاللہ خیر، سمجھا بیمار ہے، نے کھانا مضبوط، اس نے اٹھا کے پکڑ کے کھینچا اوپر، اس نے کہا وقف، ٹھیک ہو تو کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھتے، کیڑے پڑ گئے ہیں؟ تو پورا اجر کھڑے ہو کر ہی پڑھنے میں، اجازت بیٹھ کر ہی پڑھنے کے لیے، اور وہ بوڑھے لوگوں کے لیے ان کو سہولت دی گئی، ورنہ پورا اجر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے۔ تو ایک رواج ہے۔
تو ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے بھی عورتوں کی دوسری شادی پر پابندی لگا دی تھی، غیر علانیہ۔ اب ایک اجلاس ہوا علماء کا اور کہا گیا کہ یہ ہفتہ، جیسے ہم ہفتہ مناتے ہیں، یہ ہفتہ یا یہ مہینہ زور دیا جائے دوسری شادی پر، کہ خواتین کو جو بیوہ ہو گئی ان کو بیاؤ۔ علماء نے خطاب شروع کر دیا اپنے اپنے مساجد میں، اس پر زور دینا شروع کر دیا۔ اب شاہ اسماعیل شہید جو تھے، ان کی ایک بہن بیوہ تھی، بیمار تھی، دائمی بیمار تھی، لیکن بیوہ تھی۔ شاہ صاحب نے بھی اس موضوع پہ تقریر کی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اس سنت کو زندہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری سے شادی کی ہے، باقی 10 بیویاں یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، بال بچے دار تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 3 نکاح ہوئے تھے۔ شاہ اسماعیل صاحب نے جمعے کا جب ختم کیا خطبہ تو ایک بندہ کھڑا ہو کر اس نے کہا جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں بندے کو اپنے ویک پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ممبر پر جب کسی چیز پر زور دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہمارے اندر وہ عیب کوئی نہیں ہے، ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ ہم اپنے نفس کو ترغیب دیتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، وہ عیب ہم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن شرم دلاتے ہیں کہ اتنی دنیا کو تم کہہ رہے ہو، کل اسی جرم میں تم پکڑے جاؤ گے تو کیا گزرے گی۔ تو جب ہم سپیڈ پہ دیتے ہیں نا، سپیڈ کم کریں، خطبہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم پکڑے جائیں تو شرطا چلان نہ بھی کرے تو اتنا ضرور کہتا ہے شیخ متوع اللہ يخليك شو قلت هذا على المنبر، شو قلت؟ ممبر پہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ سپیڈ کم کرو اور خود تم پاؤں رکھ کے کھڑے ہو اس پر، ایکسیلیٹر پر، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ویک پوائنٹ کا انہیں پتا تھا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، میرے اندر کیا عیب ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس جمعے تو ٹائم نہیں ہے، اگلے جمعے ٹائم رکھ کے میں انشاءاللہ تم وعدہ کرتا ہوں تم سے کہوں گا کہ تم سوال کر لو۔ بات آئی گئی ہوگی، جمعہ پڑھا کے گئے شیخ، تو آپ نے اپنا امامہ اتارا، بہن بڑی تھی ان کی، اپنا امامہ اتارا اور بہن کے قدموں پر رکھ دی۔ کہا باجی آئندہ اگر تم چاہو تو اسماعیل ممبر پر بیٹھے گا، ورنہ کبھی نہیں بیٹھے۔ کیا ہوا؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے گھر بہن بیٹھی ہوئی ہے، لوگ سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ بہن نے کہا آپ میری حالت جانتے ہیں، میں بیمار ہوں، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کون کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، مسئلہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، اس سنت کو زندہ کرنا ہے، یہ ہمارے گھر میں نہ مر جائے، سب کا گناہ ہمیں ہوگا۔ بہن تیار ہو گئی، اپنے مرید کو تیار کیا، نکاح کر دیا اگلے جمعے سے پہلے۔ اگلا جمعہ پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہاں گیا جوان جس نے کہا پچھلے جمعے سوال کیا تھا؟ اس نے کہا مر گیا، سوال ختم ہو گیا۔ یہ ہے، ہم نے بستی والوں میں سے ایک بندہ اٹھایا کہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو اب تم اس کی ہر بات ماننے کے پابند ہو گئے ہو، اتمام حجت ہو گیا، قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر کیا پیش کیا؟ قرآن پیش نہیں کیا۔ قرآن کو محمد کی اتھارٹی پر اللہ کا کلام مانا گیا، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ قرآن محمد پر نازل ہوا، محمد اس کی سند ہے، یہ مسموع ہے، مکتوب نازل نہیں ہوا، لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، سنا گیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے اور کلام اللہ کے طور پہ نکلا ہے، اور جس منہ سے نکلا ہے اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، چاہے وہ غصے میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں۔ سارے دشمن قبیلے موجود،
جو ہر معاملے میں شریکہ کرتے ہیں. یہی تو ابو جہل نے کہا تھا جب اسے دوسرے بندے نے قسم دے کر کہا کہ سچ بتاؤ یار تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے یہ محمد جھوٹ بولتے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ زندگی بھر انسانوں پر جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ جھوٹ بولے. یہ نبی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے خیرات کیا، ہم نے ان سے بڑھ کر خیرات کی. انہوں نے 50 اونٹ ذبح کیا، ہم نے 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلائے. یہاں تک کہ اب ماتھا ماتھے سے اور گھٹنا گھٹنے سے ٹکرا گیا. آپ کو پتہ جب وہ پنڈ باندھتے ہیں نا تو گھٹنے ٹیک کے پنڈ پہ ماتھا جوڑ کے زور لگاتے ہیں. اس نے کہا یہاں جب نوبت پہنچ گئی اب وہ نبی لے آئے ہیں، اور نبی وہ ہے جو آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش ہوتی ہے ہم ان کو مان لیتے، اگلی دفعہ وہ ہمارے والے نبی کو مان لیتے بنو امیہ میں سے، کہانی ہو جاتی ہم. اب مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم میں سے نبی اور آندہ آنا بھی کوئی نہیں. بنو امیہ کے ہاتھ باندھ کر اس نبی کے سامنے ڈال دیا گیا ہے. لہذا ان کو پتا تھا. اس دشمن قبیلے کو سامنے بٹھا کے فرمایا کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا سالے بھائی کا سالے بیٹا. فرمایا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی صفا کے پیچھے کتنا بڑا میدان ہوگا، وہ تو لوگوں کے گھر تھے. ابو جہل کا گھر تھا اس طرف، وہ جو ابو جہل کی ٹٹیاں سنے نا وہاں ابو جہل کا گھر تھا باب السلام والی سائڈ کی طرف. ہم نے سنا اگر میں کہوں کہ یہاں اس پہاڑی کے پیچھے صفا کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ ان کا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے آج تک ہم سے جھوٹ نہیں بولا ہم آپ کی زبان پر اعتبار کریں گے، آنکھوں کو جھٹلا دیں. فرمایا پھر لا الہ الا اللہ، پھر دعوت دی. ابو سفیان جنگ لڑ کے گیا، پورا خاندان مروا کے گیا ہے قیصر کے دربار میں. جو الزام چاہے لگا سکتا تھا. آج کل سیاسی لیڈر ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگاتے، ایک دوسرے کی ماں بہن ایک نہیں کرتے. پوری 23 سالہ تحریک کے اندر ہم انہیں کہتے ہیں دور جاہلیت. دور جاہلیت میں ایک عورت کی عصمت دری نہیں کی گئی، ایک عورت پر الزام نہیں رکھا گیا. وہ جاہل تھے اور جاہل تو تم ہو. اس کو کہتے ہیں جاہلیت الجدیدہ، یہ ماڈرن اگنورنس ہے کہ تم دوسرے سیاسی لیڈر کی بیٹی کے فوٹو شاپ کر کے ننگے کلپ چلاتے ہو، فوٹو بنا کے بیچتے ہو، اور پھر بھی تم مسلمان ہو، قوم کے لیڈر ہو، تم مہم چلاتے ہو اس قسم کے. کیوں انوالو کرتے ہو کسی کی بیٹیوں کو، کسی کی گھر والی؟ کافروں نے یہ نہیں کیا، ان میں کچھ اصول تھے. گواہی کس سے لی جا رہی ہے؟ اس کے دشمن سے. آپ کو پتہ ہے کہ گواہی میں اگر ثابت ہو جائے کہ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے تو گواہی رد ہو جاتی کہ اناد کی وجہ سے دے رہے ہیں آپ. قیصر پوچھتا گیا اور ابو سفیان جواب دیتے گئے اور مانتے چلے گئے کہ بہترین نسب کا بہترین انسان ہے، ہم میں ایسا کوئی انسان نہیں، کوئی عیب نہیں اس کے. یہ کون گواہی دے رہا؟ ابو بکر صدیق نہیں، وہ تو یار غار. ابو بکر صدیق کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں تھی قیصر کے دربار میں. وہ تو یار ہیں، یار میں عیب نظر نہیں آتا، ہو وہ تو بھی نظر نہیں آتا. دشمن کہہ رہا ہے، جانی دشمن، جس کا سالے، جس کا سسر، جس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کھڑا ہے، گھر چھوڑ کر باپ کے سامنے لڑنے آتا ہے، ماموں کے سامنے لڑنے آیا ہے حذیفہ. یہ گواہی ہے. تو کردار، اصل زور کردار میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں بہترین متن پر مشتمل حدیث، اگر اس میں درمیان میں 8-9 راویوں میں ایک بھی جھوٹا شامل ہو جائے جس پر جھوٹ کا الزام لگاؤ، ساری کڑی کا فیوز اڑ جاتا ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی. اس کو ضعیف کس نے کیا؟ وہ قول کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ضعیف کون کر سکتا ہے؟ مائی کا لال، جس منہ سے نکلا ہے اللہ کا کلام. ایک راوی
ایک راوی اور جہاں پوری قوم پوری امت 2 نمبر ہو، ہر 2 نمبر کام کرتی ہو۔ آج ایک صاحب فرما رہے تھے، وہاں لاہور میں ایک جگہ کا نام لے رہے تھے وہ، کہ وہاں سڑک پہ گاڑیاں گزرتی ہیں تو لوگ پھیپھڑے وغیرہ لے کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ شاپر میں پیسے ان کو دیتا ہے، تو وہ شاپر جو ہے وہ اس میں سے نکال کے وہ پھیپھڑا پھینک دیتے ہیں، کوے چڑیاں وہ کھاتے ہیں جو بھی انسان، صدقے کے طور پر۔ لوگوں نے کیا کیا، سپنچ کلر کر کے، پینٹ کر کے وہ بنا کے پھیپھڑے لے آتے، سپنچ، وہ ان سے پیسے لیتا ہے، ایسے کر کے گھماتا ہے، وہ دوڑ کے آتے ہیں کوے، اس کے بعد اپنی ماں کو روتے ہیں، گھسیٹ کے غور سے دیکھتے ہیں اسے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، کیا شروع ہو گیا کام، کیسے پھیپھڑے اللہ پاک نے بنانے شروع کر دیے بھائی گائے بکریوں کے۔ جو ہی گاڑی آگے جاتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں، صاف ستھرا کر کے جناب علی دوبارہ پھر وہ شاپر میں ڈال کے پھر لے آتے۔ خون ایک بوتل لیتے ہیں، اس میں شامل کر کے گلوکوز 3 بوتلیں بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کو 10 بوتلیں لگنی ہیں ڈینگی کے مریض کو، وہ 10 اصل میں 3 بوتلیں، باقی تو سارا گلوکوز ہے اس میں، وہ تڑپ کے مر جاتا ہے ڈینگی کا مریض۔ کتنے پیسے تم یار اس میں سے کما لیتے، 1400 1500 بندہ مروا دیا تھا۔ 22 سال کے بعد ایک عورت کے یہاں بچہ ہوا، نمونیا ہو گیا، جینٹاسین انجیکشن جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیے وہ لگواتی رہی ہے، پانی بھرا ہوا تھا ان میں، مر گیا اس کا بچہ، اکیلا بچہ۔ اس امت کی گواہی پر قیامت کے دن لوگوں کو کافر کہے گا اللہ۔ تم کہتے ہو فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، کافر وہی ہے جس نے محمد کو مسترد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کردار تھا وہ اتمام حجت تھا۔ تم ایک راوی پر انگلی رکھ کے نبی کے قول کو ضعیف قرار دے دیتے ہو، تمہاری تو ہر جگہ وہ انگلی رکھ رکھ کے کہیں گے اللہ پاک تو بتا، تو عدل کرنے والا ہے، ان کی کسی بات پر اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ یہ خود جرمنی کا جنٹاسین خریدتے تھے، پاکستان کا نہیں خریدتے تھے، انہیں پتا تھا اس میں پانی۔ یہ مت سمجھیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی زد صرف ہماری ذات پر پڑتی ہے، ہم جس کے راوی ہیں، جس کے گواہ ہیں، اللہ کی قسم اسلام قیامت کے دن اپنا کیس ہار جائے گا ہماری موجودگی میں۔ ہم جیسے گواہ ہوئے تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، جس میں بھی ہماری مشہوری ہوتی ہے، اس میں ہمارا ذاتی گناہ اپنی جگہ، لیکن لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یاد رکھنا کوئی ایسا عیب نہ پال کے لے آنا، لا تسودوا وجہی، میرا منہ قیامت کے دن کالا نہ کر دینا۔ ہر کام کرتے ڈھنکے کی چوٹ پہ کرتے، تو اسی بستی میں سے سری اٹھایا جاتا تھا تاکہ اتمام حجت ہو۔ دوسری بات انسان، اب دیکھیں فرشتہ اگر اصلی صورت میں آ جائے تو ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، لہذا لازماً وہ انسانی شکل میں آئے گا۔ اللہ پاک نے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بائی دا وے فرشتے کوئی رسول بنا کر تم میں بھیج دیں، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی تھوڑی ہے، وہ فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیتا تو ہم مان لیتے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو انسان بنا کر بھیجتے، اور تمہیں پھر وہی شک پڑ جاتا کہ یہ فرشتہ ہے کہ یہ انسان، ہمیں فرشتہ بن کے دکھائے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، وہ پھر تم پر وہی چیز گڑمڑ ہو جاتی کہ یہ فرشتہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت جبرائیل سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اللہ سے لیتی ہے اور آپ کی بشریت انسانوں کو سناتی ہے، وہ کنورٹ ہو کے سنایا جاتا ہے۔ ساری تکلیف محمد کی نورانیت برداشت کرتی ہے، اور جب ان کے منہ سے نکلتا اور تم سنتے ہو تو پورا پورا قرآن پڑھ جاتے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک حرف نازل ہوا، جب آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور نے یہ آیت پڑھی وَمَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
بل مجاہدون. تو پیچھے عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو نابینا ہوں، میری آنکھیں ہوں تو میں صدقے کر کے جاؤں میدان جنگ میں، اب میں کیسے برابر ہوں ان مجاہدین کی؟ تو اللہ پاک نے نازل کیا اس کو غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر. بس کتنی دیر لگی ہوگی اس میں، استثناء. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوکڑی مار کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے، حضور کے گھٹنے کے نیچے میرا گھٹنا تھا، میں نے سمجھا کہ پہاڑی میرے گھٹنے پر آ گئی ہے، اتنا وزن اور اتنا درد کہ میں اپنا گھٹنا بھی نیچے سے نہیں کھینچ سکتا. میں نے چونک کے حضور کی طرف دیکھا، پروے کی کیفیت آ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ زائل ہوئی اور میرا گھٹنا ہلکا ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ اونٹنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اگر وہی نازل ہونا شروع ہوتی تھی تو وہ کھڑی ہو جاتی اور کانپنا شروع کر دیتی اور زمین پر بیٹھ جاتی اور گردن بے بسی سے زمین پر ڈال دیتی تھی، اتنا وزن تھا. وہ سارا وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانیت نے اپنی ذات پر لیا اور آپ کی بشریت نے ہمیں سنایا، اور بشر آج اس کو پڑھ سکتا ہے. اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی کلام ہو ہمارا، پہاڑ اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اور یہ انسان اس کو پڑھ لے، یہ آپ کی زبان کا کمال ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ساری تکلیف ادھر رہ گئی ہے، آسانی کے ساتھ آپ کی زبان سے سنا دیا گیا ہے، اب جو بھی سنتا کریں. کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. تو فرشتہ اگر آتا تو پہلے تو یہ بات کہ تمہیں پھر وہی مغالطہ ہو جائے. دوسری بات، قرآن لکھا ہوا کیوں نازل نہیں ہو؟ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. ہے نا بھی، چھوڑو اس بات کو. اگر ہم آسمان میں دروازہ کھول دیں گے سارے اس میں سے اندر چلے جائیں تو کیا کہیں گے؟ ظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. یہ اس سیڑھیوں کی طرح چڑھ کر اوپر چلے جائیں. معراج اسی لیے کہتے ہیں بلند، ذات المعارج سیڑھیوں والا. لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. پلٹ کر آئیں گے، کہیں گے بھائی ہماری آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس نے بڑا ماہر جادوگر ہے. کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آسمان پر گئے تھے اور ہم نے فلاں چیز دیکھی فلاں چیز دیکھی، کہیں گے آنکھیں بند کر دیں گے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فِي قِرْطَاسٍ، پیپر میں لکھا ہوا سٹیمپ لگی ہوئی نازل ہو. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے اس پیپر کو، اس کاغذ کو لمس کر کے چھو کر دیکھ بھی لیں. ماں کا ایمان نہیں لائیں گے، کوئی نیا اعتراض کر دیں. یعنی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ایمان نہیں لانا. دوسری بات یہ کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ تمہیں حکم تو سنا دیتا، پریکٹیکل کبھی نہ کر کے دکھا سکتا، اور پھر بھی اتمام حجت نہ ہوتا. مثلا 16 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، 19 گھنٹے کا روزہ ہے، اور فرشتے تو کھاتے پیتے کوئی نہیں، وہ کہتا رکھو بھائی روزہ، اور آپ ایک دوسرے کان میں کانا پھونسے کرے سرکار خود اگر رکھتے نا روزہ گرمی کا تو لگ ہو جاتی، ہمیں رکھوایا جا رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. فاقے آئے تو پتھر بھی باندھا، فاقے آئے تو پتھر بھی باندھا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی انہیں وہ نہیں ہے، بھوک نہیں لگتی. بیٹی بیائی بھی ہے، بیٹی قبر میں بھی اتاری ہے، کر کے دکھایا کہ خوشی پہ کیسے کرنا ہے، غمی پہ کیسے کرنا ہے. یہ کام فرشتہ نہیں کر سکتا تھا. جبرائیل کی نہ بیٹی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی باپ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.